بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ اہم چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں، کچھ قوانین کے حوالے سے، اور جو پاکستان کی اس وقت سیاست ہے۔ عمران خان صاحب نے جو مضمون لکھا تھا وہ تو اب ظاہر ہے کہ سبھی کو پتہ ہے، لیکن اس کے مقاصد کیا ہیں اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ڈائریکٹ الزامات لگائے ہیں ایک مرتبہ پھر آرمی چیف کے اوپر بھی کہ وہ ان کو مارنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے بہت شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی، اور اس ریفرنس میں انہوں نے آرمی چیف کے اوپر الزامات لگائے ہیں۔ دوسری جانب حکومت سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا قیام عمل میں لے آئی ہے، اور یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اگر اس معاملے کو ہم دیکھیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک بوتل میں سے جن نکالا گیا تھا، اور پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے، اور اس اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے ایک ہائبرڈ رجیم تخلیق کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، ان کو جس طرح سے پالا پوسا، ان کی جس طرح سے تربیت کی، اور بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ریاست کی دیگر پالیسیاں رہیں ماضی میں، اور وہ پھر ان کے ہی گلے پڑیں۔ مثلاً اگر آپ نے افغان وار کے اندر مجاہدین تیار کیے تو وہ طالبان کی صورت آپ کو بھگتنے پڑے۔ اگر آپ نے پاکستان کی جو فارن پالیسی کے جو ڈرا بیکس تھے ان کو جس طرح سے اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ کس طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی، اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ مختلف جتنی بھی پالیسیز اس حوالے سے بنائی جاتی رہی ماضی کے اندر، وہ پاکستان کی ریاست کے کو بھگتنا پڑی۔ 5th جنریشن وارفیئر کا بہت شور مچایا گیا، چرچا کیا گیا۔ پچھلے تقریباً کوئی 2 دہائیاں جو تھیں، اس میں خاص کر کے پچھلی 1 دہائی وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ انویسٹ کی گئی۔ اس میں پورا ایک سسٹم بنایا گیا جس کو کہ ڈیلیور کرنا تھا، جس نے کہ ایک نئی رجیم بنانی تھی۔ اس میں چور، ڈاکو، اور یہ جتنے پاکستان کے اندر جمہوریت پسند لوگ تھے یا جو کریڈیبل لوگ تھے، وہ صحافی تھے، وہ سیاستدان تھے، ان سب کے لیے ایک اس کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، اس کو جو ہے جسے کہنا چاہیے ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، اس پورے نظام کا چہرہ خراب کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم جو تھا وہ جنریٹ کیا گیا۔ وہ کردار آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے ایک پورا سسٹم کھڑا کیا، اور اس سسٹم نے ڈیلیور کیا یوں کہ بینیفیشری اس کے ہوئے پاکستان تحریک انصاف ہوئے، عمران خان صاحب ہوئے، اور وہ جس طرح سے اقتدار میں آئے، پھر اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے اپنے دور میں میڈیا کو کنٹرول کیا، وہ کنٹینیوٹی یا اس کا جو تسلسل ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ جاری ہے۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ وہ کردار مضبوط ہیں جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کے اندر وہ پروپیگنڈا، وہ فیک نیوز ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ ایک دیو کی طرح جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے، اور اب اس دیو کو ریاست جو ہے وہ بوتل میں دوبارہ واپس ڈالنا چاہتی ہے۔ پہلے بھی پالیسیز جو تھیں وہ کوئی قابل ستائش نہیں تھی، کیا اب یہ پالیسیز درست ہوں گی؟ کیا دیو کو یا جن کو واپس بوتل میں ڈالنا آسان ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آج جو اس معاملے کے اوپر سائبر کرائم FIA سے الگ کرنے کا جو نیا ادارہ بنایا گیا ہے، جس کو کہ بالکل ایک نئی ایجنسی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا، جو کہ سائبر کرائم کو کنٹرول کرے گی، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً جو نوٹیفیکیشن دیا گیا اس میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کے نام سے نیا ادارہ بنایا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جو کیا گیا اس کے مطابق تحقیقاتی ادارہ ایکٹ کی شق 29 کے تحت قائم کیا گیا ہے، اور NCCIA ایکٹ کے تحت تمام اختیارات جو ہے وہ استعمال کرے گی۔ نوٹیفیکیشن یہ کہتا ہے کہ FIA کے ایکٹ کے تحت نامزد تحقیقاتی ادارے کے امور ادا کرنا روک دے گی، یعنی کہ FIA اب تحقیقات نہیں کرے گی، اس کی جگہ پہ جو تمام تحقیقاتی جو اختیارات ہیں وہ NCCIA یعنی انویسٹیگیشن کی جو ایجنسی ہے اس کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا ایک DG ہوگا،
جو کہ 2 سال کے لیے کام کرے گا. اللہ کرے یہ ریٹائرڈ جرنیل نہ ہو, کوئی سویلین بھی کر سکتے ہیں کام. ڈی جی این سی سی آئی اے جو ہے وہ پولیس آرڈر 2002 کے تحت آئی جی کے اختیارات استعمال کریں گے. جو ڈی جی لگائے جائیں گے. این سی سی آئی اے کے معاملات کو وزارت داخلہ دیکھے گی, یعنی سویلین گورنمنٹ کے انڈر ہوں گے, اور بین الاقوامی تعاون کے حوالے سے ایک نامزد ادارہ یہ قائم کیا گیا ہے. اس کے نوٹیفیکیشن میں یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ حکومت نے ایک اپنی ہی ایف آئی اے سے ایک الگ سائبر کرائم ونگ بنا دیا انویسٹیگیشن کا, جس کا ایک ڈی جی ہوگا. ڈی جی وزارت داخلہ کے انڈر کام کرے گا, وہ انویسٹیگیشن کرے گا, اور وہی سائبر کرائم ونگ کے تحت جو ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرے گا. اب اس کے اختیارات کیا ہوں گے, یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب تو دستیاب ہوتے نہیں ہیں, وہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں, وہ ایک آدھے پروگرام کے اندر آتے ہیں, اس کے علاوہ تو وہ کسی صحافی کو دستیاب نہیں ہوتے ہیں. تو ابھی تک اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی خاموشی ہے کہ اس کے اختیارات کتنے ہوں گے, کہ ڈی جی کون ہو سکتا ہے, اس کی اہلیت کیا ہوگی, وہ سویلین ہوگا نہیں ہوگا. یاد رہے کہ کچھ دن پہلے جو صورتحال ہے اس میں بہت سارے معاملات میں یہ قدغن ہٹا دی گئی ہے کہ جو سرکاری افسران ہیں اگر وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے, وہ اس کے بعد بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں, وہ تسلسل رکھ سکتے ہیں. اس میں ریٹائرڈ فوجی اور بیوروکریٹ سب اس کے اندر شامل ہوں گے. تو یہ کچھ دن پہلے اس کا ہٹایا جانا اور اب اس ونگ کا بنایا جانا, اس کا جو ڈی جی لگایا جائے گا وہ کون ہوگا, وہ کس طرح سے اپنے اختیارات کو استعمال کرے گا, کیا یہ ڈریکونین لاز ہوں گے, قوانین ہوں گے جو کہ سائبر کرائم کے تحت اندراج کیے گئے جو مقدمے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کس اعتبار سے کریں گے. یہ ایک پالیسی, یہ ایک بالکل ویگ سا ایک پورا ایریا ہے جس کے اندر جو ہے وہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی اور آ سکتی ہیں, یہ دکھانے کے لیے کہ یہ آگے جا کے کس طرح کی صورتحال کریٹ کر سکتی ہے, یا آزادی صحافت کو یقینی بنائے گی یا آزادی صحافت پر مزید قدغنیں لگائے گی. کل آر ایس ایف نے جو انٹرنیشنل جو پوزیشن دکھائی ہے پاکستان کی, آلریڈی 152ویں نمبر پہ پاکستان آ چکا ہے, پچھلے سال 150ویں پہ تھا. 2 درجے اور تنزلی پاکستان کے اندر آزادی صحافت کی ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ پروپیگنڈا اور فیک نیوز کا حصہ ہیں وہ لوگ بالکل صاف ہیں, ان کے چہرے بالکل صاف ہیں, وہ نظر آتے ہیں, وہ نظر آ سکتے ہیں. ان کے جو مقاصد ہیں, جو ان کے جو اغراض ہیں, یا جس وجہ سے وہ ملائن کرتے ہیں یا فیک نیوز پھیلاتے ہیں یا وہ تنقید کرنے کا حق آپ کسی سے نہیں چھین سکتے. جو جس طرح سے بات کرنا چاہتا ہے دنیا میں اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے, بہتان لگاتا ہے, اس کو ملائن کرتا ہے, اس کو اور وہ انسٹیگیٹ کرتا ہے, وہ ہراساں کرتا ہے, وہ کسی کو مذہبی منافرت پھیلاتا ہے, اس کو استعمال کیا جاتا ہے, تو اس کے اوپر ضرور قوانین دنیا بھر میں بنے ہیں. تو پاکستان کے اندر یہ قوانین ضرور بنے, مگر ہمارے اندر بہت خدشات ہیں, شکوک و شبہات ہیں کہ کس طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا رہا ہے ماضی کے اندر, اور کس طرح سے آگے بھی استعمال کیا جاتا رہے گا. یعنی غداری کے فتوے لگانا, سیڈیشن چارجز لگانا, ٹریزن کیسز بنانا, لوگوں کو کے اوپر بلاسفیمی کے کیسز بنانا, ان کو بلاسفیمی لگا دینا, یہ پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے اور صحافیوں پہ بھی ہوتا رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو چیز ہوگی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا اور کس طرح سے اس کو بہت مائنیوٹلی پاکستان کی جو صحافتی ادارے ان کو دیکھنا پڑے گا. باتیں عمران خان صاحب کے ٹیلی گراف کے اوپر جو انہوں نے لکھا ہے, اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو ہر حربہ استعمال کیا گیا, اور اب ان کے قتل کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے جی الزام لگا دیا انہوں نے ڈائریکٹلی آرمی چیف کے اوپر. تو یہ ایک بہت دانستہ کوشش ہے عمران خان صاحب کی, وہ مستقل اس بات کے اوپر کام وہ کر رہے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں, وہ ایک طرف سے آرمی چیف کو آئسولیٹ کر رہے ہیں
اور دوسری طرف سے وہ ڈائریکٹ الزام لگانے کے بعد ایک محاذ رائی کی ذاتی اناد کی بنیاد کے اوپر وہ یعنی وہ کریٹ کر رہے ہیں کہ ذاتی اناد ہے آرمی چیف کو عمران خان صاحب سے یا عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آرمی کو ملائن بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کر رہے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ 1.25 سال سے کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی بات چیت کرے گی، سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرے گی، تو وہ انہی سے بات کرے گی جن سے ان کو سب سے زیادہ جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ فائدہ بھی پہنچایا ہے وہ بات نہیں کرتے۔ وہ فوج کے ذریعے سے آئے تھے، وہ فوج کو ہی استعمال کر کے آئے تھے، ان کے ذریعے انہوں نے اقتدار کیا، 1 پیج گورنمنٹ بنائی، ہائیبریڈ رجیم بنایا، صحافیوں کے خلاف کارروائیاں کی، آزادی اظہار پہ پابندیاں لگائیں، اور اس کے بعد پھر وہ اسی سسٹم کی بینیفیشری کے طور پر آئے۔ لیکن جب اسی سسٹم نے ان کو نکالا تو اس کے بعد وہ اب یہ کہتے ہیں کہ سسٹم دوبارہ ان کے ساتھ بات کرے، وہ سسٹم کے ساتھ بات کرے، مگر ایک شخص کے مائنس آرمی چیف وہ سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس سے وہی ڈیوائیڈ جو کہ پہلے ان کی جماعت کی طرف پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے ڈیوائیڈ پیدا کی ہے رینکس میں، اور ان کے اندر اسی طرح کی ڈیوائیڈ جو ہے وہ ایک نظر آ رہی ہے اس وقت کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آئسولیٹ کر دیں عسکری قیادت کو۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور یہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، یہ بہرحال ایک اہم سوال ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی یہ بھی نظر میں رکھنا ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔